اور اچھا ایک طرف یہ عورتیں اور دوسری طرف آج کل آپ کو پتہ ہے ہنی ٹریپ آپ اب واٹس ایپ پہ کوئی لڑکیاں ہیں کوئی ایک گروپ ہے ان کا وہ پہلے جاب آفر کرتی ہیں لڑکوں کو جیسے واٹس ایپ پہ آتے ہیں وہ ایک گروپ بناتی ہیں اس گروپ میں ان کو ایڈ کرتی ہیں اور اس گروپ کا ایڈمن بناتی ہیں پھر وہاں پہ جو ہے بلاسفیمی اور اس قسم کی چیزیں ہیں جیسے کوئی ایسی تصاویر آ گئی اور پھر وہ لڑکا ان کو میسج کرتا ہے یار کس گروپ میں مجھے شیئر کر لیا پھر وہ کہتے ہیں کون سی چیز آئی ہے مجھے بھی شیئر کرو میں بزی تھی آپ کو یہ پتہ ہوگا یہ آج کل جو چل رہی ہیں دو چیزیں دیکھیں یہ بھی ایک سوسائٹی کا دوسرا میں رخ آپ ہے. کو ایک ماڈرن جو آپ نے ابھی بتایا تمام ہنی ٹریپ اور ایک اور ٹریڈیشنل ٹائپ آف ہنی ٹریپ ہیپننگ ان دا کچا ایریاز سکھر اور کشمور اور ان بیلٹس کے اندر جو میسیجز کیے جاتے ہیں مردوں کو خواتین کی آواز اور نام اور چیزوں سے اور پھر ان کو ٹریپ کر کے کڈنیپ کر کے پیسے وغیرہ لیے جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو بلاسفیمی اور اس طرح کی چیزیں کانٹینٹ شیئر کر کے ان کو مشکل میں لے کر آیا جا رہا ہے. تو یہاں پر سورج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے عورت ہی ہے رائٹ بٹ وہ عورت کا نام اور اس کی وہ جیسچر کو یوز کیا جا رہا ہے. جیسے وہاں پہ آپ نے کہا نا ایئر ہوسٹس بھی لڑکیاں ہوتی ہیں یہاں پہ. اگین میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کرائم کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ اس کو صرف مرد ہی کرے گا. کرائم کا کوئی جینڈر نہیں ہے. عورتیں بھی قتل کرتی ہیں, عورتوں سے بھی چوریاں ہوتی ہیں, وہ بھی اس طرح. اب دیکھیں ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں عورت کے اوپر بھی تشدد کر رہی ہوتی ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ صرف مرد کر رہا ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اچھا. اور دوسرا یہ جو پیٹریارٹیکل نظام ہے اس کو اکثر عورتیں جسٹیفائی بھی کر رہی ہوتی ہیں. اس میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں عورت کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی اگر میرے بیٹے نے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا تو صحیح کیا کیونکہ میری بیٹی غلط کر رہی تھی. سو ایسی عورتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں, ایسی مائیں بھی ہم نے دیکھی ہیں. سو دیٹ مینس کہ جو کرائم ہے وہ جینڈر نہیں ہے اس کا, وہ عورت مرد عورت یہ سب کر رہے ہیں رائٹ. اسی طرح یہ جو غلط کانسیپٹ ہے سوسائٹی میں, اور یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ شادی کے بعد ہی تشدد ہوتا ہے. شادی سے پہلے جب عورتیں بچیاں اپنے گھر میں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی اکثر تشدد ہوتا ہے. آپ نے ابھی شادی کی بات کی ہے, مجھے ایک بڑا اچھا ایک ایسا ٹاپک یاد آیا ہے, اس پہ یقیناً بات کریں گے, فورس کنورژن. اب فورس کنورژن آپ شاید یہ سوچیں میں آپ کی شادی وہ بعد میں کرتے ہیں, وہ کیسے ہوئی, وہ پرسنل ابھی کرتے ہیں, ابھی وہ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا. یہ بھی آپ کو جاننا ہے کہ میری شادی کیسے ہوئی. نہیں, ہم پرسنل ابھی سیگمنٹ آخر میں کرتے ہیں. باقی فورس کنورژن ایک بڑا ایشو ہے ہمارے سندھ کا اسپیشلی, کیونکہ سب سے زیادہ مائنورٹیز سندھ میں رہتی ہیں اور بہت سارے ایشوز آتے ہیں. یعنی ایک چھوٹی بچی 14 سال کی, اس کی شادی 40 سال کے مرد کے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ اس نے بھائی پسندیدہ اپنی شادی کی ہے اور اس کو وہ مذہب اس کا چینج کرو, یا مذہب جبری جو مذہبی تبدیلی ہوتی ہے. تو اس پر کتنا آپ نے کام کیا ہے؟ دیکھیں سورج, چھوٹی عمر کی شادیاں, جبری شادیاں اور جبری مذہب کے حوالے سے یہ جو فورس کنورژن کی شادیاں ہیں, ان تینوں کیٹیگریز کو ہم سخت لفظوں میں اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ تینوں پریکٹسز بہت زیادہ غلط ہیں. چھوٹی عمر کی شادیوں کے حوالے سے اور یہ تمام جو پریکٹسز اور چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں بیک ٹو بیک, اور خصوصاً جو آپ نے کہا جو فورس کنورژن ہے, اس میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو ہمارے ملک میں ہمارا جو اتنا خوبصورت جھنڈا ہے جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے پاکستان کو, جس میں جو وائٹ پورشن ہے جو ہماری مائنورٹیز کو کر رہا ہے رائٹ ریپرزینٹ. اچھا میم, یہ آپ نے کبھی وائٹ جو کلر ہے اسی میں ہی ڈنڈا ہے؟ ہاں تو اس میں ہے وہ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ گرین سائڈ پہ لگا لیجیے. ناٹ اے بگ تھنگ, بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ مائنورٹیز کافی مشکلات میں ہیں, میں اس میں آپ کوئی سے شک نہیں. یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ وائٹ کلر اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. مائنورٹیز کا بہت بڑا حصہ ہے اس ملک کو بنانے میں, اس ملک کو ایوری ڈے آگے بڑھانے میں رائٹ. اب یہاں پر جو ہماری مائنورٹیز اس طرح کی جو سچویشنز دیکھ رہی ہیں, چیزیں دیکھ رہی ہیں, وہ مایوس ہوتی ہیں. میں اکثر سیشنز میں جاتی ہوں, وہ جو فیملیز جن کے ساتھ ایسی چیزیں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, ان کی بیٹیاں گھروں میں اس طرح نہیں ہوتی اور اس طرح وہ شکار ہو جاتی ہیں ایسے چیزوں کا, بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتی ہیں. اور ہم نے مندروں میں, چرچز میں نے سیشنز کیے ہیں, میں نے بچیوں سے بات کی ہے, میں نے ان کو سمجھایا ہے, بتایا ہے کہ یہ جو ٹریپ چل رہا ہے ہمیں اس سے بچنا کیسے ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مذہب کی لڑکیاں, بچیاں, ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں, ان کو ایک ٹریپ کر کے ان کو اس طرح صرف شادی کی نیت
تحت نہیں ہے، اس میں وومن ٹریفکنگ آ رہی ہے، اس میں بچیوں کو پروسٹیٹیوشن کے اندر دھکیلا جاتا ہے، ان میں ان بچیوں کے گینگ ریپ ہوئے ہیں. ایک بچی بہت چھوٹی اپنا میٹرک کا ایگزام دینے کے لیے گئی تھی، تو اس کی کسی کے ساتھ کمیونیکیشن تھی، وہ ٹریپ میں آ گئی، تو وہ ایگزام دینے کے بجائے اس بندے کے ساتھ چلی گئی. اس نے کراچی کی بچی تھی، اس کو حیدرآباد لے کر آیا گیا، 17-16 سال کی، اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا. اٹ واز اے ویری بگ کیس ہیئر. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹریپ ہے اس سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی بچی نہیں بچی ہوئی، لیکن خاص طور پہ جو مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ تو کیونکہ اس کے پیچھے موٹیوز اور انٹینشنز ان لوگوں کی، ان بلیک شیپس کی غلط ہیں جو کہ مذہب ڈفرینٹ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو تھریٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈرانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ملک نہیں ہے تمہارا. مطلب دس از ہاؤ یہ جو ایجنڈاز ہیں لوگوں کے کہ ملک میں رہنے والے لوگوں کے اندر ہی زبان کے فرق یا صوبوں کے فرق یا کلچر کے فرق یا پولیٹیکل جو ہمارے بلیوز ہیں اس کے فرق یا آپ کے جو مذہبی بلیوز ہیں ان کے فرق کے بنا پر تفرق پیدا کیا جائے، لڑائیاں کروائی جائیں ان کو آپس میں، کہ کبھی بھی مطلب امن نہ آئے، انریسٹ رہے. بس نہیں آپ نے کہا نا، آپ نے کہا جیسے کہ ان کے ساتھ ریپ بھی کیا جاتا ہے. ایک سینئر جرنلسٹ ہے نجم سیٹھی صاحب، ان کے آپ نے یقیناً یہ بات سنی ہوگی. ان کی یہ ریسرچ ہے کہ جو مائنورٹیز کی جو لڑکیاں ہیں ایک تو ایزی ٹو ٹارگٹ ہوتی ہیں، جب ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے، ان کا مذہب چینج کیا جاتا ہے، پھر یہ لڑکیاں اس بندے کے ساتھ بھی نہیں ہوگی جس کے ساتھ 40 سال یا 50 سال کی بندے شادی کرا دیا، اس کے ساتھ بھی نہیں رہتی ہیں. 6-7 مہینے بعد آپ دیکھیں گے نا ان کے گھر جا کے وہ لڑکی ہوگی ہی نہیں، وہ بیچ دی جاتی ہے گلف کنٹریز یا اس قسم کے ملکوں میں بیچ دی جاتی ہے. ایسے کیسز بھی ہو رہے ہیں، بالکل ایسے کیسز ہو رہے ہیں. یعنی یہ بیسیکلی ایک بزنس بنا دیا ہے نا انہوں نے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ڈفرینٹ اس طرح بچیوں کو ٹریپ کر کے، خواتین کو ٹریپ کر کے پریا کماری کا اگر آپ نے کیس دیکھا ہو، پریا کماری کا، ہاں تقریباً 2-3 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ واپس نہیں ہے. چھوٹی سی بچی ہے وہ بیچاری، کتنے سال کی ہوگی وہ. تو اس کے پیچھے بھی سنا ہے کہ پولیٹیشینس کا ہاتھ ہے. یہ بیسیکلی سکھر سے ان کا تعلق ہے، اور کسی نے کہا کہ پنجاب میں کسی کے گھر میں وہ اس وقت موجود ہے، لیکن خیر ابھی تک وہ آئی نہیں ہے منظر عام پر، تو کیسے دیکھیں. تو یہ کیس بھی بڑا ہائی پروفائل ہے. اس کی باقاعدہ یو این کے اندر بھی، یو این کے دفتر کے باہر بھی احتجاج ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بھی بہت اس کے لیے ہم نے بھی بہت آواز اٹھائی، آواز اٹھا رہے ہیں اب تک. اس کے لیے بات کر رہے ہیں کہ پریا کے پیرنٹس، اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہیں. وہ اس بچی کی بازیابی کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں حکومتوں سے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس کیس کو حل نہیں کیا گیا. اب یہ جو کیس ہے یہ بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ ایک ہوتا ہے سینس آف انسیکیورٹی پھیلا رہا ہے. یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ بچی سبیل کر رہی تھی، وہ بچی ایک ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوئے وہ ایک ڈفرینٹ مذہب کی ایک ایک تمام بڑے ایونٹ کے اندر وہ موجود تھی، اور وہاں پہ وہ پروٹیکٹڈ نہیں رہ پائی وہ بچی اس روڈ پہ، اس جگہ پہ، اس راستے پہ. اس کیس کو میں اس طرح دیکھتی ہوں کہ وہ پریا کماری ہماری جو بچی ہے وہ ہر گھر میں موجود ہے، ہر گھر میں پریا کماری ہے. ویسے آپ کیا کہتے ہیں اس کے پیچھے کسی پولیٹیشین کا؟ بالکل ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے. نہیں دیکھیے جے آئی ٹی بنائی ہے گورنمنٹ نے، اور ایک عام سا بندہ ابھی ان کے خلاف کوئی بولے اور وہ کہیں بھی چھپ جائے ملک کے کونے میں، وہ نکال کے لے کے آئیں گے. وہ بچی کو نہیں نکال سکتے جے آئی ٹی بننے کے بعد. ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اب تک یہ کیس ریزالو کیوں نہیں ہو رہا ہے. اور ایسے بہت سارے بچے ہیں جو کہ گمشدہ ہیں، اب تک سورج سالوں سے گمشدہ ہیں، لیکن ہمیں وہ اس طرح کا میکینزم نظر نہیں آ رہا. اور میکینزم کے ساتھ میں پالیٹکس کے لیے تو یہ کہوں گی کہ پولیٹیکل ول کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کیسز کے اندر. ہمارے بچوں کی پروٹیکشن کے اندر، عورتوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انیشیٹو لے رہی ہے حکومت، جس میں سب سے پہلے حکومت کی تعریف کروں گی کہ سندھ سب سے پہلے یہ لاز لے کر آیا ہے. چھوٹی عمر کی شادیوں کے حوالے سے 18 سال کی عمر سب سے پہلے سندھ میں ہوئی تھی، اور ابھی ریسنٹلی بلوچستان میں ہوئی ہے. کب ہوئی تھی سندھ میں؟ 2013 میں. اور کب ہوئی ہے بلوچستان میں؟ اب. سو دیٹ مینس کہ سندھ آگے ہے بہت قوانین بنانے میں، لیکن سندھ قوانین کی امپلیمنٹیشن کرنے میں آگے نہیں ہے. اور قوانین کو صرف بنا کے اگر ہم فائلوں کے اندر بند کر دیں گے وہ ہمارے کام نہیں آئیں گے. ان کو لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں اور ان کی پریکٹسز میں ہمیں لے کر آنا ہے. اور اکثر میں یہ سن رہی ہوتی ہوں حکومت کا کام نہیں ہے اویئرنیس دینا، یہ آپ لوگ دیں، یہ سول سوسائٹی دیں. بھائی کیوں نہیں ہے حکومت کا کام؟ آپ کو پتہ ہے اویئرنیس کے اندر کتنے ریسورسز لگتے ہیں؟
آپ کے پاس پیٹرول ہونا چاہیے, آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے, آپ کے پاس ٹیم ہونی چاہیے, آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے. آپ اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں, لوگوں کو بٹھانے کے لیے کوئی پانی پلائیں گے, کچھ کھلائیں گے ان کو, آپ کوئی چارٹ وغیرہ وہاں لگائیں گے, کوئی پریزنٹیشن دیں گے, کوئی ریسورس مٹیریل ہوگا. ان سب چیزوں کے لیے پیسہ چاہیے. پورے سندھ میں کروڑوں لوگوں کو کوئی انڈیویجولز یا ہم جیسے والنٹیئرز یا ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں کچھ فنڈنگس کے ساتھ, یہ نہیں ہو سکتا. بٹ گورنمنٹ ہیز دا ریسورسز, بیکاز آپ اور میں سانس بھی لیتے ہیں تو ہم ٹیکس دیتے ہیں.